السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دیار صبح کے جالوں میں، جو کہ دری ہے نایاب جیلانی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کا تیسرا حصہ۔ رات کا سفر بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ اسما نے دکھتے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر ٹوٹی ہمتوں کو مجتمع کیا اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اگر اس گھر کے کچھ افراد کو یا ہادی کو اسمارا کے متعلق غلط فہمی ہوئی تھی تو اس میں اسما کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں ڈرتی، شرمسار ہوتی، بار ندامت سے چھپتی رہتی؟ وہ تو بے قصور اور انجان تھی۔ اگر غلط فہمی کا شکار تھے تو عبدل انکل کے گھر والے تھے۔ وہ نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا تھی اور نہ ہی کسی سے شرمسار ہو سکتی تھی۔ اس کی اپنی ایک پہچان تھی، ایک وقار تھا۔ کوئی بھلا کیوں اسے اسمارا سے کمپیئر کرتا؟ اسمارا کا اور اس کا کیا مقابلہ تھا؟ اسمارا کی اپنی پرسنالٹی تھی اور اسما کی اپنی شخصیت۔ اس نے کبھی خود کو اسمارا سے کمتر نہیں سمجھا تھا اور نہ وہ احساس کمتری کا شکار تھی۔ اس نے رات بھر کے ایک ایک منظر اور بات کو ذہن کی سلیٹ سے صاف کر کے جھٹک دیا تھا۔ اسے آنے والے حالات کا جائزہ لینا تھا، اپنی عقل اور فہم کو بروئے کار لا کر بے ترتیبی کے ہر پہلو کو نظر میں رکھنا تھا۔ کہاں پہ اور کس جگہ پر معمولی سی لغزش ہوئی تھی جو اتنی بڑی ڈسٹربنس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی؟ آخر کچھ تو گڑبڑ تھی نا۔ اس نے ہلکے رنگ کا سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنی پامالی اور ذات کی بے توقیری کا سارا غبار پانی کے نیچے بہا کر ایک پرسکون کر دینے والے احساس کے ساتھ وہ ساری تھکاوٹ دور کرتی باہر آئی تو پہلے والی شکستگی کا اثر بہت ہلکا پڑ چکا تھا۔ وہ گرم پانی سے تر و تازہ ہو کر باہر نکلی تھی۔ اپنے لمبے گھنگریالے بال سلجھا کر اس نے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ آئینے پر نگاہ پڑی تو اسے کہیں سے بھی آئینہ اپنا مذاق اڑاتا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کمزور ضرور تھی لیکن بے اعتماد ہرگز نہیں تھی۔ اس کے اعتماد کی مضبوطی ہی اس کی شخصیت کا نکھار تھی۔ اس نے گھڑی میں نگاہ ڈالی تو وقت نماز قضا میں ڈھل چکا تھا۔ دل میں ڈھیروں افسوس لیے اس نے قضا نماز کے ساتھ نوافل ادا کیے اور اپنے لیے صبر، حوصلے، برداشت اور ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ ابھی اس نے جائے نماز طے کر کے اٹھایا ہی تھا کہ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر کوئی دبے قدموں بمشکل چلتا اندر آیا تھا۔ اسما نے آنے والی خاتون کو ڈگمگاتے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، پھر انہیں سہولت سے بیڈ پر بٹھایا۔ اپنی سانسیں رواں کرتی اس کا ہاتھ بیٹھنے کے بعد بھی پکڑے ہوئے تھیں۔ جب وہ سانسیں ہموار کر چکیں تب انہوں نے اسما کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر چوما اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ میرے ہادی کی دلہن ہو، مجھے بڑی پیاری ہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پھر سے نرم انداز میں دبایا تھا۔ ان کی بات پر اسمارا کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ یہ تاثر شرمانے کا نہیں تھا، نہ شرمندگی مٹانے کا۔ وہ اپنی آنکھوں کی سرخ کرچیوں کو ان سے چھپانا چاہتی تھی۔ اسما بیٹی، میں جانتی ہوں تم رات سے کس تکلیف میں مبتلا ہو، کیسی اذیت سے گزر رہی ہو۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، تمہیں ان سب کے رویوں نے مایوس کیا ہوگا، لیکن بیٹا یہ لوگ ایسے نہیں، دل کے برے نہیں۔ دراصل ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ منگنی کی تصویروں میں کسی اور لڑکی کو ان لوگوں نے اسما سمجھ لیا تھا۔ شاید وہ بچی شکیل بھائی کی تھی اور ان سب نے اسے اسما سمجھ لیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلط فہمی کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے نرم و ملائم انداز میں اس کا دل صاف کر رہی تھی، باقی سب کے رویوں کی معذرت کر رہی تھی۔ بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، اسما بھی ان کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتی، بلکہ وہ ان کی معذرت پر مطمئن ہو بھی رہی تھی۔ یہ ایک غلطی تھی جسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، درگزر بھی کیا جا سکتا تھا۔ اتنی معمولی سی بات جو اتنی معمولی ہرگز نہ تھی کو بھلایا بھی جا سکتا تھا اگر آگے معاملات نہ بگڑتے۔ ہادی بھی اس غلط فہمی کو تسلیم کر لیتا، بات نہ بڑھائی جاتی اور ہادی اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کر لیتا، وہ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر لیتے۔ اسما بھی اپنی نٹ کھٹ کزن کی شرارت کو شرارت ہی سمجھ لیتی، بلکہ یہ شرارت بھی نہیں تھی۔ اسمارا کو تصویریں کھنچوانے کا کریز تھا۔ ہر وقت موبائل پکڑ کر سیلفیاں بناتی، کبھی فرینڈز کو بھیجتی، کبھی فیس بک پر لگاتی، کبھی کزنز کو سینڈ کر کے تعریفیں وصول کرتی۔ اگر منگنے کی تصویروں میں کثیر تعداد اسمارا کی تصویروں کی تھی اور یہ لوگ اسمارا کو دیکھ کر ہادی کے منگیتر سمجھنے کی غلطی کر چکے تھے تو اس بات پر اتنا طوفان اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات بڑھانے سے بڑھتی ہے، طول دینے سے لمبی ہوتی ہے، بحث کرنے سے فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسما اس بات کو یہیں پر ختم کر سکتی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسمارا کو کچھ بھی بتانے کا یا اس سے باز پرس کرنے کا۔ اگر اسمارا اس سب سے انجان ہوتی تو انجان رہتی۔ اسما کبھی اپنے گھر کا بلکہ اپنی ہی ذات کے حوالے سے اتنا حساس معاملہ اسمارا کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اس میں اسما کی اپنی انسلٹ تھی اور اپنی ذات کی بے توقیری اسما کو مزید گوارا نہیں تھی۔ اسما اپنی ساس کے اصرار اور سمجھانے پر بڑی ہی پرما برداری کے ساتھ اس معاملے کو اسی جگہ پر لپیٹ چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات پنڈی والوں کے کانوں تک پہنچنے نہیں دے گی، کیونکہ اسمارا تو کم ہی اس بات پر اس کا ریکارڈ لگاتی۔ البتہ مامی نے مارے اطراہٹ کے زمین پر نہیں آنا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے جس کو کچھ مان پہلے بھی بہت تھا تو پھر ان کے قدم بھی نہ ٹکتے۔
اور پھر پورے خاندان والوں کو یہ بات مرچ مسالہ لگا کر بتاتی۔ مامی کے منہ سے بات نکل کر کچھ ایسی صورت اختیار کر جاتی، ارے اسما کے سسرال والے ایک مدت تک اسمارا کو اپنی بہو سمجھتے رہے۔ میری اسمارا ماشاءاللہ سے چاند کا ٹکڑا ہے، ہر کوئی اس چاند سے اپنا آنگن روشن کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیچارے غلط فہمی میں مارے گئے۔ شادی والی رات پنڈورا باکس کھلا اور نکلا کیا؟ یا پھر مامی اس انداز میں بھی گفتگو کا رخ موڑ سکتی تھی۔ اسما کے سسر کی بینائی جاتی رہی تھی، سویرے کے بجائے اندھیرا اٹھا کر لے گئے۔ کسی عورت کو ساتھ لاتے تو کبھی اتنی کم عقلی کا ثبوت ہرگز نہ دیتے، لیکن پرانے رواجوں نے بیچاروں کی دھول اڑا دی۔ مامی کو اگر موضوع گفتگو مل جاتا تو مزید بھی چرکے لگانے سے گریز نہ کرتی۔ اسما کو پہلی رات میں انگلی سے پکڑ کر چلتا کر دیا گیا، بیچاری کی اوقات بھی یہی تھی۔ بابا نے تو اپنی طرف سے بڑا اونچا ہاتھ مارا تھا، مقدر بھی آرڈر پر اونچا بنوا لیتا۔ یہ اور اسی قسم کی اور باتیں مامی کی طرف سے ضرور آ جاتی۔ اسما جانتی تھی کہ اگر اس گھر سے معمولی بھی بھنک اس موجودہ صورتحال کی مامی کو پڑ گئی تو اس کے لیے قدم قدم پر آزمائشوں کے گڑھے نکل آئیں گے، کیونکہ مامی ایسی تھی ہی نہیں جو دل کی بات دل میں رکھ لیتی۔ جب تک وہ چیدہ چیدہ باتوں کو لوگوں تک پہنچا نہ دیتی انہیں چین نہیں آتا تھا۔ جہاں پر اسما کی سبکی اور اسمارا کے حسن کی بات ہوتی تو ان کی زبان کو تو روکنا محال ہو جاتا۔ اس کی ساس نے جو کہا اس نے سمجھ لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا اور درگزر بھی کر دیا، لیکن ہادی کے چند الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں کانٹے کی طرح کھبے تھے۔ میں تم سے تمہارے ہی گھر میں ملاقات کر چکا ہوں۔ ہادی نے کب اس سے ملاقات کی تھی؟ وہ اسما کے گھر کب آیا تھا؟ ایک بات تو طے تھی، اسما سے ہادی نے خواب میں بھی ملاقات نہیں کی تھی، پھر جس نے ملاقات کی وہ لڑکی کون تھی؟ کیا اسمارا؟ ہرگز نہیں۔ اسما مان ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر ہادی آتا اور بابا یا عاشر بے خبر رہتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا، یا اسے بے خبر رکھا جاتا، یہ بھی ممکن نہیں تھا، تو کیا گلناز وہ ایسی چیخ حرکتیں کر سکتی ہے؟ وہ پہلے بھی ایسی شرارتیں انجام دے چکی ہے۔ یہ ایک معمہ تھا، تو کیا گلناز نے ہادی سے اس کے گھر میں اسما بن کر ملاقات کی تھی؟ اس کا ذہن اسی نقطے پر ٹھہر سا گیا تھا۔ گلناز انتہائی چھچوری، فسادن، شریر اور ایسی حرکتوں کی ماسٹر تھی۔ اس کے ہاسٹل میں قیام کے دنوں میں اکثر اسمارا لمبے لمبے خط لکھ کر گلناز کے فسادات کی تفصیل بتایا کرتی تھی۔ اسے جگہ جگہ کے کھانے کا سواد تھا۔ عاشر اسے گھاس نہیں ڈالتا، منہ نہیں لگاتا، بڑی ادائیں دکھاتی ہے اسے، بڑے ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی دال گلنے والی نہیں۔ ہر روز نئے نئے ڈشز بنا کر لاتی، کہیں عاشر کے دل میں معدے کی بھول بھلیوں سے ہوتی اتر جائے گی، لیکن بات بنتی نظر نہ آتی تھی۔ تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح کال کا پکا ہے، مجال ہے دل کو ادھر ادھر پھسلنے دے۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تمہاری قسمت پر افسوس۔ ایک عاشر ہے جو صبح شام میرے پروانوں کی طرح گھومتا ہے، اور ایک تمہارا کھونچو منگیتر ہے جس نے آج تک فون کال کر کے تمہارا حال تک نہیں پوچھا۔ وہ خود کو 2016 کے بجائے 1920 میں تو تصور نہیں کرتا۔ حد ہے یار شرمانے کی۔ آج کل کے فاسٹ دور میں اتنا محتاط بندہ، بلکہ کسی حد تک بے نیاز، بے گانہ اور بے پرواہ، میرا ایسا منگیتر ہوتا تو اٹھا کر خود بخود دیوار سے پار گلناز بیگم کی گود میں گرا آتی، اس کے چرنوں میں بٹھا آتی، لو بیوی سنبھالو، ہم سے ایسے موڈی منگیتر نہیں سنبھالے جاتے جن کو اپنی معصوم بیچاری سی فیانسی کا احساس ہی نہیں ہوتا، کبھی جو کوئی تحفہ عید، شبرات یا سالگرہ کے نام پر بھجوا دیا ہو، حتیٰ کہ تمہارے ٹاپ کرنے پر بھی اس بھوکے ننگے کنجوس کو خیال نہیں آیا، کچھ بھی، اور نہ صحیح ادھر سے سوکھے چلغوزے، کالے اخروٹ، ہتھوڑے سے بھی نہ ٹوٹنے والے بادام اور لوہے کے دانتوں سے چبانے والی خوبانیاں ہی بھیج دیتا۔ اسمارا کے خطوط ایسے ہی ہوتے تھے، بات گلناز سے شروع ہوتی اور خاتمہ ہادی کی بنیادوں پر ہو جاتا۔ پھر جب پہلی چھٹیوں میں اسما گھر آئی تو بستر میں گھس کر ٹھنڈی اسٹرابریز کھاتے ہوئے اسمارا نے گلناز کے مزید کارناموں پر سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا۔ وہ چن چن کر اس کے کرتوت بتاتی رہی تھی۔ گلناز اپنا سنہرا رنگ اور بلی جیسی آنکھیں کیش کراتی پھر رہی ہے، تھوڑا موٹاپا کم کر لے تو پھر کالونی کے سارے ہیرو اس کے پیچھے۔ یقین کرو، اس گلف نے تو پروفیسر سہیل کی بیٹی ہما آرا کے جیٹ کی سالی کا رشتہ تڑوا دیا ہے، اسمارا چٹخارے لے کر مزے سے بتا رہی تھی۔ اسما کچھ حیران رہ گئی۔ گلناز شوخ و شریر ضرور تھی، پوری کالونی کے لوگ اس کی شرارتوں سے ناک تک عاجز تھے، خاص طور پر اس کی مامی کو گلناز ایک آنکھ نہ باتی تھی، لیکن وہ ایسی ویسی بھی تھی جیسے کہ اسمارا بتا رہی تھی۔ اس کا اندازہ اسما کو نہیں تھا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اسما نے بے یقینی بھرے لہجے میں کہا۔ پوری کالونی کو پتا ہے، مجھے تو امی نے بتایا، اسمارا نے بتایا۔ تو پھر سراسر ہوائی ہوگی۔ اسما سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہرگز نہیں، ساری کالونی کی آنٹیوں کو خبر ہے۔ اسے برا لگا، اپنی بات کا جھٹلائے جانا اسے کبھی پسند نہیں تھا۔
تو مامی نے نشر کیا ہوگا سارا پروگرام۔ پوری کالونی میں ان سے زیادہ اچھا کمنٹیٹر کون ہے؟ گو کہ اس نے زیر لب بڑبڑا کر کہا۔ پھر بھی اسمارا نے سن لیا تھا۔ اس کے کان بہت پتلے تھے اور پھر اسے یہ بات بری لگی۔ تم امی کو افواہیں پھیلانے والا سمجھ رہی ہو؟ نہیں، میں نے مامی کو کمنٹیٹر کہا ہے، یعنی کہ مبصر تبصرہ کرنے والی۔ اسما نے جان چھڑائی تھی، تاہم اسما کو بڑا گراں گزرا۔ پھر شاید اس نے مامی کو بھی بتا دیا، تبھی مامی کا 3 دن منہ پھولا رہا۔ بعد ازاں اسما پھر ہاسٹل چلی گئی تھی۔ تب ایک مرتبہ پھر اسمارا کے لمبے لمبے میسج ملنے لگے۔ خطوط سے وہ میسجوں پر آ گئی تھی۔ خط لکھنا اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ عاشر پوسٹ کرنے نہیں جاتا تھا۔ اللہ اس گلناز کی بچی کو ہدایت دے۔ آنٹی زیتون بیگم کے 42 سالہ کنوارے شہزادے نے ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو ہماری پڑوسن گلوں سے۔ حد ہے یار، گلناز تو پوری کالونی میں شر پھیلاتی پھر رہی ہے۔ اسمارا کا میسج ملتے ہی اسما کو بڑی زبردست خطبت ہوئی تھی۔ بھلا گلناز کیسے آنٹی زیتون بیگم کے بیٹے کی باتوں میں پھنس سکتی ہے؟ وہ تو کریکٹر وائز ذرا بھی اچھا نہیں تھا۔ اگر آنٹی زیتون بیگم کا بیٹا گلناز کے عشق میں مرا جا رہا ہے تو اس میں گلناز بیچاری کا کیا قصور؟ اسما نے جواباً لکھا تو اسمارا نے ایک سڑا ہوا اسٹیکر بھیج دیا جو اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اسمارا کی طوفانی فون کال آ گئی تھی۔ اس کا موبائل بند تھا تو اس نے ہاسٹل والوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ مجبوراً اسے موبائل آن کر کے اسمارا کو کال کرنا ہی پڑی تھی۔ کال کرنی پڑی۔ جیسے ہی اس نے ہیلو کہا، اسما نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ سن لو ذرا تم اپنی لاڈلی گلناز کے کرتوت۔ سدرا آنٹی کے فیونسے کو پھنسا لیا۔ اللہ اللہ کر کے آنٹی کی 35 سال کی عمر میں شادی ہونے والی تھی۔ یہ آنٹی کے گھر ٹیوشن پڑھنے گئی تو انکل بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موٹی آٹے کی بوری کو دیکھا اور اپنے گڑے جتنے من میں بسا لیا۔ اگلے ہی دن انکل کا رشتہ تمہاری لاڈو کے لیے آ گیا، جس کی سچی باتوں کو، اصلی کرتوتوں کو تم نقلی خیال کرتی ہو۔ دیکھ لو یہ انکلوں کو بھی بخشنے سے گریز نہیں کر رہی، پوری کالونی کو انگلی پر نچا رکھا ہے۔ دیسی مجھ نے، یعنی کہ دیسی بھینس، اسمارا نے جہاں سٹاپ کیا، اسما وہیں سے رسان بھرے لہجے میں بولی، یہ تو انکل کی بدنیتی ہوئی، وہی تھالی کے بینگن نکلے، گلناز بیچاری ادھر بھی بے قصور نکلی۔ اس کی بات سن کر اسمارا جل بھن کر کباب ہو گئی۔ بڑا درد اٹھتا ہے تمہارے دل میں اس فارمی ککڑی کے لیے۔ وہ غصے میں گلناز کو بھینس سے ککڑی بنا گئی تھی۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تو اپنی بھابھی بنا لو، میں تمہارے بھائی سے دستبردار ہو جاتی ہوں۔ کم از کم گلناز کے شر سے کالونی والوں کے شوہر، منگیتر اور انکل تو بچ جائیں گے۔ اسمارا بری طرح سے کھول اٹھی تھی۔ بھابھی تو تم میری بنو گی نا، ورنہ عاشر ہمارے کباب بنا ڈالے گا، وہ تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب نے اسمارا کو فوراً ٹھنڈا کر دیا۔ دوسری طرف امن چھایا تو اسما نے فون بند کر کے کتابوں میں سر گھسا دیا تھا، لیکن اس وقت اسما کو اسمارا کی وہ تمام باتیں سچ معلوم ہو رہی تھیں۔ کیا خبر گلناز نے وہ سارا وقت گلی میں گیٹ کے اندر سے لٹک لٹک کر باہر جھانکتی تھی، کیا خبر ہادی گیا ہو اور گلناز نے اسے دیکھ لیا ہو، پھر گلناز ہی اسما بن کر ہادی سے باتیں کرتی رہی ہو۔ تصویریں اسمارا کی، باتیں فون پر گلناز کی، آواز گلناز کی، شکل اسمارا کی، اور پھر ان دونوں میں اسما خود کہاں تھی؟ آخر یہ کیا گورکھ دھندا تھا؟ یہ کیا کہانی تھی؟ اس کا دماغ تھک ہار کر بکھر گیا تھا۔ کوئی سوچ ایک نقطے پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ سب کچھ دماغ میں گٹمٹ ہو کر منتشر ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے خیال میں ایک بات تو طے تھی، اسمارا مر کے بھی ہادی کو فون کال نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ملنا تو دور کی بات، وہ اسے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ عاشر کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں کی بچپن سے محبت مثالی تھی اور اب تو وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے، تو پھر یہ گھٹیا کارنامہ گلناز نے سر انجام دیا۔ اسما کے اندر تنفر کی تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر پنڈی جائے اور گلناز کا گریبان پکڑ کر اسے پوری طرح کالونی کے سامنے ذلیل کرے، جس طرح اس نے اسما کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اسما ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ گلناز جتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر گلناز سے باس پوس کرنے کا مطلب تھا مامی اور اسمارا کو سب کچھ بتا دینا، اور یہ چیز اسے ہرگز گوارا نہیں تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے اور اسما کی ساس کے محبت بھرے لمس نے اسما کو خیالوں کی یورش سے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ چونک کر ہادی کی امی کے شفیق چہرے کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہ ان کی ملائمت، اعتماد اور قربت کا ہی احساس تھا جو اسما کے اندر اپنائیت کے کئی احساس جاگزیں ہو گئے تھے۔ جب اس نے ہادی کی والدہ کو آنٹی کہا تو انہوں نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہاری ماں ہوں اسما، مجھے اماں کہا کرو، ہادی کی طرح۔ جب میں ہادی کی ماں ہوں تو پھر تمہاری بھی ماں ہوں۔ محبت بھرے چند بول خون کو اتنا گرما دیتے ہیں، جسم میں ایسی توانائی بھر دیتے ہیں۔ آج سے پہلے اسما کو احساس نہیں ہوا تھا۔ میٹھے لفظوں اور ملائم لہجوں میں مقناطیس کی طرح طاقت ہوتی ہے۔
اسما کا دل جیسے اس بات پر ایمان لے آیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم نے رونا نہیں اب۔ بہت دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد جب اچانک انہوں نے وعدہ لینا چاہا تو اسما لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ انہوں نے اس کی سوجی آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے تو اسما کا اعتماد لمحہ بہ لمحہ بحال ہو گیا۔ یہ اماں کی اپنائیت اور انسیت کا ہی اثر تھا جو اسما نے بڑے صاف اور سیدھے لہجے میں انہیں جتا دیا تھا۔ اگر آپ کے بیٹے نے رلایا تو؟ اس کے سوال پر اماں کو اس کی حاجت جوابی پر پیار آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کی بہو بہت ذہین، سمجھدار اور معاملہ فہم ہے۔ وہ بات کو بگاڑنے کے بجائے سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ تو تم بھی اسے رلا دینا، میں تمہیں گڑوں مان جاؤں گی۔ اماں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے، رلانے والوں کو رونے کے بجائے الٹا رلا دینا چاہیے۔ تمہیں پتا تو ہوگا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، زہر کی کاٹ زہر سے ہی ہوتی ہے۔ اماں کی بات سمجھ کر پہلی مرتبہ اسما کے ہونٹوں پر مسکان کی کلی چٹکی تھی۔ اماں اس کی مسکراہٹ پر نہال ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، بگڑے ہوئے کو اپنی عقل، فہم اور ذہانت سے سنوارنا چاہیے، نہ کہ بگڑے ہوئے کو اور بگاڑا جائے اس کی نفی کر کے یا اسے ٹکر لے کر۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ ہادی دل کا برا نہیں، تھوڑا بے صبرا اور جذباتی ہے۔ اس کے دل پر چوٹ آئی ہے، تھوڑا صدمے اور شوق میں ہے۔ جیسے ہی سنبھل کر دماغ سے سوچے گا اسے سب کچھ واضح دکھائی دے گا۔ یہ بھی کہ میری بہو بہت پیاری ہے، اس کا من روشن اور اجلا ہے، اور مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا کہ میری بہو بہت لائق اور قابل ہے، اپنے اسکول کالج میں ٹاپ کرتی رہی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے بیٹا، کیسے اپنی فہم سے ہادی کے دل کو اپنی طرف مائل کرتی ہو۔ جو اس کے دماغ میں فیڈ کیا گیا ہے اس کو تم نے ہی باہر نکالنا ہے۔ وہ غلط فہمی کا خناس ہے یا کچھ اور۔ تم اس کی بیوی ہو، جتنا قریبی رشتہ تمہارا اس سے ہے، کسی اور کا نہیں۔ تم اسے سمجھ سکتی ہو، سمجھا سکتی ہو، پیار سے، دھونس سے، غصے سے بھی۔ مجھے تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ باقی تم میرے گھر کی روشنی ہو۔ ظریف کے ساتھ کہوٹا ہوتی ہے، عزا سائم کے ساتھ ترکی میں۔ میرے گھر کی رونق تو تم سے ہے ہادی، اور تم نے میرا گھر آباد کرنا ہے، میرے گھر میں رونقیں بکھیرنی ہے۔ انہوں نے اتنے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور گلوگیر لہجے میں وعدہ لیا کہ اسما ان کی محبت کے سامنے زیر ہو گئی۔ وہ انہیں یہ تک نہیں کہہ سکی کہ ان کے ہادی کو سدھارنا آسان نہیں، اپنی طرف مائل کرنا تو بالکل بھی آسان نہیں۔ ہادی کی طبیعت بہت اسوڑ ہے، مزاج بھی بہت اچھا ہے، فرما برداری میں اس کا ثانی بھی کوئی نہیں، اور اگر وہ ہمارا فرما بردار بیٹا ہے تو تمہارا فرما بردار شوہر بنے گا۔ اس کے لیے کوشش ضروری ہے بیٹا۔ اس کے ذہن میں جو گرہ بندی ہے تم اس کو کھول لو گی تو سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اماں نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھپتھپایا تو وہ سخت بے چین ہو گئی تھی۔ وہ خود تک رسائی آنے دیتا تو اس کے ذہن کی تھراپی کی جانی تھی نا۔ ہادی کے پیچدار رویے کی گرہ تو تب کھول سکوں گی جب انہوں نے مجھے ایسا کوئی اختیار دیا۔ وہ حد سے زیادہ مایوس تھی۔ اختیار تو تمہیں خدا نے دیا ہے بیٹی، قانون اور شریعت نے دیا ہے، وہ کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا؟ اماں نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ وہ اسے برابر حوصلہ دے رہی تھیں اور بڑی بے چارگی سے انگلیاں مسلتی سر جھکائے سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ لا یعنی اور بے معنی سوچوں میں خود کو مت الجھاؤ، ابھی ناشتہ منگواتی ہوں، اچھی طرح پیٹ بھرو، رات میں تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، آج رات کو ولیمے کی تقریب ہوگی، تمہیں تر و تازہ نظر آنا چاہیے، چاہو تو ناشتے کے بعد آرام کر لینا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی تو اسما نے جلدی سے انہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ پھر وہ انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی، تب لاؤنج میں داخل ہوتے سائم نے اسے بڑے خوشگوار تاثرات کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسما کو اندازہ نہ ہو سکا وہ اپنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے سائم کے دل میں پہلی ملاقات سے پہلے ہی مقام پا گئی تھی۔ آداب بھابی۔ ابھی وہ کمرے میں دوبارہ آ کر اماں کی ایک ایک بات پر غور نہ کر پائی تھی جب دروازہ پھر سے کھلا اور کوئی ٹرے اٹھا کر اندر چلا آیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور تھک سے رہ گئی۔ سامنے ہادی کا بھائی سائم کھڑا تھا، روشن آنکھوں والا، ہادی سے ملتے جلتے نقوش والا، اور اس کے ہاتھ میں ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرے تھی۔ اسما اسے ٹرے اٹھائے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ آخر وہ اس کے لیے ناشتہ کیوں لایا تھا؟ گھر کی خواتین کہاں تھیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے صوفے کے سامنے رکھی کرسٹل ٹیبل پر رکھ دی تھی، پھر مسکراتے ہوئے سلام بھی اپنے انداز میں کیا۔ اسما اتنی ہونک تھی کہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکی۔ مجھے سائم ذکی کہتے ہیں، یقین واثق ہے میرے الو کی دم جیسے گدھے بھائی نے ہمارا تعارف تک نہیں کرایا ہوگا، اسے اپنے ہی سیاپے پڑ گئے ہیں۔ سائم نے مسکرا کر گفتگو کا آغاز کیا تو لمحوں میں بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی۔ سائم بڑی شگفتہ طبیعت کا مالک تھا۔ اسما کو کچھ ہی دیر میں احساس ہوا کہ وہ کل کے بعد صرف چند لمحوں میں کتنی ہی مرتبہ بے ساختہ ہنس چکی ہے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ اپنی بیوی کی خاطر بھی ایسے ہی کرتا ہوں، یہ تو تمہارے اعزاز میں خود کو زحمت دی ہے، سوچا تمہارے ساتھ ناشتہ کروں۔ وہ نالائق تو ابھی تک غصہ دکھا رہا ہے۔ اینی وے آؤ تم ناشتہ کرو۔
گھبراؤ نہیں، ہم ایسے ہی جوتوں سمیت بے تکلف ہوتے ہیں۔ وہ اس کی جھجک محسوس کر کے بے تکلفی سے بولا تھا۔ اسما کو اس کے سرار پر ایک سلائس اٹھا کر کھانا ہی پڑا۔ یہ ناشتہ جو سوکھے سلائس، سڑے ہوئے آملیٹ اور بدمزہ چائے پر مشتمل تھا، اس گھر کے بدستور عام یا رواج کے سخت خلاف تھا۔ کبھی ہم جی بھر کر نہاری اور پائے بھی کھایا کرتے تھے، حلیم کو انجوائے کرتے تھے۔ جب سے اماں کچن سے ریٹائر ہوئی ہیں تب سے ہمارا کچن پھلن دیوی یعنی ملازمہ اور کبھی کبھار زری کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے۔ اس گھر کی دونوں بہوؤں کو کوکنگ کے نام پر سلاد کاٹنا، چاول ابالنا اور بس کھانا آتا ہے۔ جو پکاتی ہیں وہ بس ہادی کے پالتو جانور ہی کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی بذائقہ کوکنگ کرتی ہے زری اور رضا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے جو ہم دونوں گوتوں کو اپنی اپنی بیوی سے محبت ہے۔ کوئی ہوتا نا تو اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ سائم ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ مان دروازہ کھول کر رضا آ گئی اور اس کے پیچھے زری بھی۔ تم اسما کو ہمارے خلاف کون سے سبق پڑھا رہے ہو؟ یہ زری تھی جس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے سائم کی چند باتیں سن لی ہیں۔ لو میری مجال ہے۔ سائم ایزا کو دیکھ کر صاف مکر گیا۔ تمہیں کسی باورچن سے شادی کرنی چاہیے تھی جو تمہیں پورا دن پکا پکا کر ٹھساتی رہتی اور تم زنیرا بہن سے موٹے اور بھدے ہو جاتے۔ ایزا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ سائم گڑبڑا کر رہ گیا۔ دیکھو لڑائی میں بد دعاؤں پر مت اترا کرو، سائم نے اسے وارننگ دی۔ اور تم بھی ہر جگہ بیٹھ کر ہمارے گلے مت کیا کرو۔ جہاں بھی موقع ملے تمہیں فوراً پرانے زمانے کی سانسوں کا رول پلے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایزا نے حساب برابر کیا۔ سائم دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تم میرا کھایا پیا آرام کرنے پہنچ جایا کرو۔ آخر تمہیں کس نے انویٹیشن بھیج کر بلایا ہے؟ وہ چڑھ کر گویا ہوا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے کسی کے بلانے کی ضرورت نہیں، اس نے تنک کر جواب دیا۔ سائم اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کیا دھونس ہے بھائی؟ اسے دھونس نہیں منہ توڑ جواب کہتے ہیں۔ زری کو جی بھر کر مزہ آیا۔ تم دونوں کیا ارادے لے کر آئی ہو؟ اسما کو آخر کیا سبق دینا چاہتی ہو؟ تمہاری طرح زبان دراز ہو جائے۔ سائم کو بلاخر چڑھائی کرنے کے لیے ایک پوائنٹ مل گیا تھا۔ ہم اسے ٹریلر دکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مورچے مضبوط کر لے۔ تم سب بھائیوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے بھاری توپوں کی ضرورت ہوتی ہے، زری نے ترنت کہا۔ اور اسے ہم سکھا رہے ہیں دشمنوں کے دانت کیسے کھٹے کرتے ہیں۔ ایزا نے بھی حصہ لیا۔ اور بھاری نفری کے بجائے بھاری لفظوں کے گولے استعمال کرتے ہیں۔ زری مسکرائی تھی۔ سائم سے چائے پینا دوبر ہو گیا۔ تم دونوں صوبے دارنیوں کے سامنے مجھ معمولی سپاہی کی کیا اوقات؟ مجھے اکیلا تصور کر کے چڑھائی مت کرو۔ میرا گرو ذرا صدمے اور سوگ کے اثر سے نکل لے، پھر دیکھوں گا تم دونوں کی بولتی کیسے بند ہوتی ہے۔ سائم نے انہیں دھمکایا تھا۔ ہمیشہ ہادی کے کندھے پر بندوق رکھ کر مت چلایا کرو، کبھی اکیلے بھی میدان میں آنے کی جرات کرو۔ گرو جی کے بغیر تم آنے کے نہیں۔ زری نے اس کا صاف مذاق اڑایا۔ اسما کا ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ وہ ان کی مزید تکرار میں ایسے کھوئی جیسے سالوں سے اسی ماحول اور تکرار کو انجوائے کرتی آ رہی تھی۔ ارے گرو جی سے یاد آیا، یہ ہادی کہاں ہے؟ زری کو اچانک خیال آیا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا۔ سائم نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ چلو آ تو گیا نا، دیر سے ہی صحیح۔ زری بغیر شرمندہ ہوئے مسکرا دی تھی۔ کون؟ ہادی؟ سائم چونکا تھا۔ نہیں خیال۔ بائی دی وے ہادی کہاں ہے؟ زری نے پورے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ہادی کے آثار کہیں نہ تھے، یا وہ رات سے غائب تھا؟ زری کے دل میں اندیشے جاگے تھے۔ پھر تمام تر صورتحال کا خیال بھی آ گیا۔ ہادی کی بیوی سے پوچھو۔ سائم نے جان بوجھ کر اسما کا نام لیا تو زری کی ایکس رے مشین کی سی نگاہیں اسما کے چہرے پر جم گئی۔ اسما ایک دم گھبرا گئی۔ ہادی کہاں تھا؟ وہ تو خود لائم تھی، اماں سے پوچھنا چاہیے تھا، مگر جھجک آڑے آ گئی تھی۔ پھر سائم سے بھی پوچھنے کا خیال آیا، پر اس کی باتوں میں محض خیال ہی رہا، اور اب وہ ان سب کو کیا جواب دیتی؟ ہادی کہاں تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ رات سے غائب ہے۔ اسما کے اندر باہر بے چینیاں اتر گئی تھیں۔ اسما کو کیا پتا؟ ایزا نے اسے مشکل میں پھنسے دیکھ کر کہا۔ پھر ہادی کہاں چلا گیا؟ زری کے مارے تفکر کے برا حال تھا۔ سارے اندیشے ایک مرتبہ پھر جاگ گئے تھے۔ تم چاہ کر اپنے ڈرامے باز شوہر کی خدمتیں کرو، جو بخار کا نکلی بہانہ بنا کر بستر میں ایٹ رہا ہے، ابھی تک ہمیں ایئرپورٹ لینے بھی نہیں گیا۔ بیچارے نئے نکور دولہا کو جانا پڑا۔ سائم نے لگے ہاتھوں زری کو کھری کھری سنا ڈالی تو وہ حقیقت میں شرمندہ ہو گئی۔ سچی اصلی بخار تھا، ہاتھ لگا کر چیک کرو۔ اب بھی 108 نہ ہو تو زری کی جو مرضی سزا دینا۔ اسی پل فدا نے بھی گردن نکال کر جھانکا تھا اور پورے کا پورا اندر آ گیا۔ اسما پر نگاہ پڑی تو سلام عرض کیا۔ ان سب کا انداز اتنا اپنائیت بھرا اور بے تکلف تھا کہ رات کی ساری قذافت دھلتی نظر آنے لگی۔ اندر آتے ہوئے اس نے ہادی کے بارے میں زری کی بات سن لی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ جبھی فدا نے فکر مندی سے پوچھا۔ گھر چھوڑ کر چلا گیا، سائم نے فدا کو ستانے کے لیے کہا، مگر اسما کا رنگ پک ہوتا دیکھ کر اسے جلدی سے بتانا پڑا۔ ہمارے پاس تھا، برابر والے گھر۔
اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ فدا نے سابقہ تفکر بھرے لہجے میں اسما کی طرف دیکھ کر سائم سے پوچھا تھا۔ اسما خواہ شرمندہ ہو گئی تھی، جیسے سارے معاملے میں ہادی کا موڈ بگاڑنے میں اور اس کو گھر سے بے گھر کرنے میں سارا قصور اسی کا تھا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر سائم اور فدا نے بات بدل دی۔ وہ اسما کو معمولی سی بات پر بھی ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے باہر نکلتے اسما نے سر تھام لیا۔ کچھ دیر پہلے ساری رونق اداسی میں لپٹ کر ضائع ہو گئی تھی۔ سائم سے ساری صورتحال سمجھ کر فدا اور وہ دونوں انتہائی متفکر سے برابر والے کاٹیج میں پہنچے تو ہادی ابھی تک سابقہ پوزیشن میں آنکھوں پر بازو رکھ کے ساری دنیا سے ناراض نیم دراز تھا۔ سائم نے پہلے سمجھا کہ وہ سو گیا ہے، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رات بھر کا تھکا ہوا جل رہا تھا، بہتر تھا 2 گھڑی سکون لے لیتا، لیکن اس کا ہلتا ہوا پاؤں کا انگوٹھا دیکھ کر وہ دونوں ہی رک گئے تھے۔ پھر فدا جلدی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے ہادی کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تو اس نے اپنی سوجی گیلی زر آنکھیں کھول دی تھیں۔ فدا کے دل کو دھکا سا لگا۔ ہادی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، بلکہ نہاؤ، تازہ دم ہو کر آؤ، اندر کی کثافت دھلے، غصہ اترے، اٹھو شاباش۔ فدا نے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ میرے تازگی کے دن کوچ کر گئے ہیں۔ تب ہادی نے انتہائی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ کر تند لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بے بنا تھکا اور شکستہ تھا۔ سائم بھی گہری سانس کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کو منکر نکیر بنے دائیں بائیں بیٹھے دیکھ کر ہادی نے سر جھٹک دیا۔ اب تو مجھے سمجھانے آئے ہو؟ کیا میں عقل سے پیدل ہوں یا اپنا اچھا برا نہیں سمجھتا؟ ہادی، ہم نے یہ کب کہا؟ لیکن تمہارا رویہ بھی ٹھیک نہیں۔ گھر میں مہمان ہیں اور تم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئے ہو۔ اپنا حجرہ ادھر لگا رکھا ہے۔ اماں اور بابا کس کو جواب دیں گے؟ اور تمہاری بیوی، تم نے رات سے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچا ہے؟ تم نے اس کی کس قدر آکورڈ سچویشن بنا رکھی ہے؟ تم نے اسے کس کی نگاہ میں شرمندہ کر رکھا ہے؟ وہ اپنے آپ میں کتنی دفعہ ٹوٹی اور جڑی ہوگی، عزا اور زری کے سامنے کس قدر لاچار اور شرمسار ہوگی، محض تمہاری وجہ سے، تمہاری جذباتیت کی بنا پر۔ گو کہ عزا اور زری بات کھینچنے والی یا اسما کو ٹیز کرنے والی نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسی ہوتی تو اس بیچاری کا جینا محال ہو جاتا۔ فدا نے ایک ہی سانس میں بڑے رسان کے ساتھ اس کی کھنچائی کرتے ہوئے اسے اس کے برے رویے کا احساس دلایا تھا، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ ہادی چپ چاپ سنتا رہا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اچھا یا برا، جس نے بھی کیا، اب جو تمہاری قسمت تھی اسے قبول کرو، اپنی بیوی کو اپناؤ، اسے یوں سب کی نگاہوں میں سوالیہ نشان مت بناؤ۔ سائم نے بھی اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ تم دونوں چاہتے ہو میں یہاں سے بھی چلا جاؤں، اماں بابا کو دکھ دوں، اس گھر سے دور چلا جاؤں؟ اس نے دھیمے سلگتے ہوئے لہجے میں ان کے حواس معطل کر دیے۔ ہادی، وہ دونوں لمحہ بھر کے لیے بھونچکا رہ گئے۔ تو کیا وہ گھر چھوڑنے، ان سے دور جانے کا سوچ سکتا تھا؟ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ہادی سمجھنے کے بجائے اور کچھ بگاڑنے پر تلا ہوا تھا۔ تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے جس سے ہمارے ماں باپ کا دل دکھے، سنا تم نے؟ اماں بیمار ہیں، کیا انہیں اور بیمار کرو گے؟ جب سے تم ادھر آئے ہو مسلسل رو رہی ہیں، ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ تم انتہائی سباکی کے ساتھ ادھر سے بھی چلے جانے کا فیصلہ کر لو گے، تب اماں کا کیا حال ہوگا؟ فدا نے اسے بری طرح گھرک کر رکھ دیا تھا۔ اسے مزید کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھنا چاہا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ہادی، وہ اچھی لڑکی ہے، ہم اسے مل کر آئے ہیں، تم ایک موقع تو دو اسے۔ سائم اور فدا نے نرمی سے اسے مزید سمجھایا۔ وہ لوہا نرم ہوتا دیکھ رہے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ لوہا پہلے سے بھی زیادہ گرم ہے۔ بات کسی کی اچھائی یا برائی کی نہیں ہے، اور برائے مہربانی اس کی وکالت کرنا چھوڑ دو۔ اس نے ایک ہی رات میں مفت کے وکیل ہائر کر لیے ہیں، ہر کوئی اس کی حمایت میں مرا جا رہا ہے، کسی کو میرا احساس تک نہیں۔ وہ دھیمے سلگتے لہجے میں بولا، پر پہلے کی نسبت کچھ مدھم لگ رہا تھا، یعنی بہتری کے کچھ آثار موجود تھے۔ اگر وہ ہادی کے پہلو سے دیکھتے تو انہیں ہادی حق بجانب لگتا تھا، کہاں ہادی اور کہاں اسما۔ مجموعی طور پر وہ ہادی کے ہم پلہ نہیں تھی، قد کاٹ سے، شکل صورت سے، رنگ و روپ سے، لیکن وہ ہادی سے زیادہ متحمل مزاج، باوقار، ٹھنڈی، میٹھی، بامروت، ذہین اور سمجھدار لگتی تھی۔ وہ ایک مکمل اور اچھی لڑکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح یہ نہیں کہہ رہا تھا، ٹھگنی ہے، میرے ساتھ چلتی اچھی نہیں لگے گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس کا رنگ سانولا ہے۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، اور اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ وہ ہونٹ چباتا خاصا مضطرب لگ رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس انداز میں کہ اس کے الجھے بکھرے بال گردن جھکانے سے ماتھے پر آ گرے تھے۔ وہ اس کے انداز میں روٹھا روٹھا بھی بلا بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں بھائیوں کے دل کو کچھ ہوا، انہیں ہادی پر بڑا پیار آیا تھا۔ اپنی اچھی عادتوں، فرما برداری اور نیک دلی کے علاوہ بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، کہیں سے بھی انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ کسی کے جذبوں اور احساسات کا مذاق اڑانا، تماشا دیکھنا، ڈرامہ کھیلنا، کوئی حد تھی۔ اگر وہ لڑکی ان کے سامنے ہوتی تو وہ اسے مزہ چکھا دیتے۔ ایسی اخلاق سے گری انسانیت سوز حرکت کا جرم معمولی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ چاہتے تھے
हादी सूरत-ए-हाल को ज़हनी तौर पर कबूल कर ले, अपनी बीवी को अपना ले। अगर वो लड़की यानी हादी की बीवी अस्मा भी इस साजिश में शामिल रही थी तो फिर क्या होना था? क्या फिर वो लोग हादी को इसे अपनाने पर फोर्स कर सकते थे? हरगिज नहीं। लेकिन जब तक हकीकत आश्कार ना होती तब तक तो हादी को अपना रवैया बदलना चाहिए था। अम्मा बाबा के लिए ही सही, घर में मौजूद मेहमानों का एहसास करके कम से कम दुनियादारी के तकाजे तो निभाता। लेकिन वो तो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा था। मान कमरे की खामोश फिजा में मोबाइल की बीप बज उठी थी। हादी के साथ साथ वो दोनों भी चौंक गए। हादी अपनी जेबें टटोल रहा था। तब साइम ने सोफे के कुशन तले दबे उसके फोन को उठाकर हादी की तरफ बढ़ाया। अजनबी नंबर था। उसने उलझते हुए कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से अपनाई भरी पुरजोश आवाज आ रही थी। क्या हाल है हादी? सब खैरियत थी? मैं सुबह से अस्मा के नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जा रहा है। क्या तुम अस्मा से बात करवा सकते हो? अस्मा? हादी को झटका लगा। उसके इर्द गिर्द अस्मा अस्मा की बातगर सुनाई देने लगी। उसके दिमाग में धमाके होने लगे। अस्मा? कौन अस्मा? वो पूछना चाहता था मगर रुक गया। बामुश्किल खुद पर काबू पाते हुए उसने गहरी सांस खींचकर अंदर की, फिर एक नज़र साइम और फिदा की तरफ देखकर बोला, आई थिंक मोबाइल ऑफ होगा, बैटरी डेड ना हो। ये दो छोटे जुमले बोलने के लिए उसे कई मर्तबा सोचना पड़ा। तुम बात करवा सकते हो? आशिर ने नहायत अपनाइत और एहतराम से पूछा। यह एहतराम खास तौर पर अपने नए नए बहनोई के लिए मुख्तस था। मैं इस वक्त घर से बाहर हूँ। हादी को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। क्या जरूरत थी मुरवत निभाकर इतने महजब अंदाज में बात करने की? कब तक घर जाओगे? अगला सवाल तुरंत आया था। हादी पर झुंझलाहट सवार होने लगी। फिलहाल नहीं। घर जाकर बात कराओगे? आशिर ने जल्दी से पूछा। उसका लिया दिया अजनबी से रवैया आशिर के दिल में कुछ खदशात जगा रहा था। इसका पहले से परेशान दिल कुछ और परेशान हो गया। उसे हादी का अंदाज बला का रूखा और खुश्क लगा था। कोशिश करूंगा। हादी का जवाब आशिर को मुतमईन ना कर सका। फिर हादी ने खट से फ़ोन बंद कर दिया। वो मजीद मुरवत निभाने की अदाकारी नहीं कर सकता था। किसका फ़ोन था? साइम ने उसका मूड बिगड़ते देखकर जल्दी से पूछा। उसके भाई का। हादी ने बामुश्किल जहर फूंकते से परहेज किया था। अच्छी तरह से तो बात कर लेते। फिदा उसे टोके बगैर ना रह सका। जवाबन हादी ने उसे ऐसी आंख उल्टी निगाह से देखा कि फिदा को खामोश होना पड़ा। फिर वो साइम और फिदा के एड़िया रगड़ने और नाक की लकीरें निकालने के बावजूद भी अपने घर नहीं गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो यहाँ आगे बढ़ रही थी। साइम और फिदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। दावत वलीमा मगरिब के बाद थी और उस अस्मा के घर वाले भी पहुंचने के करीब थे और हादी था कि अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मैं शादी को तस्लीम नहीं करता तो वलीमा क्यों करूं? उसका एक ही दो टोक जवाब था। साइम और फिदा नाक तक आ चुके थे। उधर अम्मा की हालत गैर थी। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा था। बाबा भी शदीद परेशान थे। तंग आकर हादी ने फैसला किया कि वो साइम के घर से निकलकर कहीं और चला जाए। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। उसने फैसला किया और अमल का इरादा भी कर लिया। उसका सामान घर में रखा था, उसके अपने कमरे में, जहाँ वो चुड़ैल मौजूद थी, जिसकी शक्ल देखने का भी वो रवादार नहीं था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में अचानक कितने सवाल दर आए थे। हादी को अपने डॉक्यूमेंट चाहिए थे, ID कार्ड और कुछ रकम भी। जाहिर है घर से निकल कर कहीं ठिकाना भी तो बनाना था और पेट भी भरना था। घर से बेघर होकर जिल्लत और ख्वारी तो उठाना ही थी। ताहम वो इस जिल्लत से बहरहाल कई गुना कम थी जो इस वक्त महसूस कर रहा था। अब मसला ये था कि वहाँ तक जाए कैसे, क्योंकि वो अपने घर और कमरे तक भी जाना नहीं चाहता था। घर के किसी फर्द से तवक्का ना थी जो उस कार्य खैर में हिस्सा डालकर हादी की मदद कर सके। इज़्ज़ा और साइम को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए थी। हादी को बर वक्त स्टैंड लेना था और वो अभी ना निकल सकता तो फिर कभी नहीं निकल सकता था। इन सब ने उसे भांस लेना था। वो बाहर निकलने से पहले यानी घर को हमेशा के लिए खैरबाद करने से पहले अपने तमाम तर ज़रूरी कागजात को ज़रूर साथ रखना चाहता था, क्योंकि जॉब तलाश करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी था। बाबा की स्ट्रेस फैक्ट्री के सारे मज़े आज के बाद ख्याल होने वाले थे। कहाँ वो हादी अब्दुल ज़ई बन ठनकर मर्जी से आधी दोपहर को नींदें पूरी करके फैक्ट्री जाता था और कहाँ आज के बाद जाने किस किस की चाकरी करके धक्के खाने पड़ते, महज इस भूतनी की वजह से जिसने उसकी ज़िंदगी में भौचाल खड़ा कर दिया था। और एक मर्तबा फिर नफरत और जहर के एहसास से पागल होने लगा। साइम और रिजा के कमरे से निकलकर बालकनी में आ गया था। अच्छी भली साइम के साथ रोमांस बिगाड़ती, हंस हंस कर बातें करती इज़ा सारा रोमांस दरमियान में छोड़कर लपकती हुई हादी के पीछे बालकनी में आई थी। हादी ने उसे मशकूक निगाहों से देखा तो फिर चिढ़कर बोला, तुम अपना रोमांस वहीं से शुरू करो जहाँ से ब्रेक लगा कर आई हो। साइम मुझे गालियाँ दे रहा होगा। वो उसे अपना पीछा करता देखकर जलकर रह गया। तुम क्या करने आए हो यहाँ? आराम से लेटे रहते, अंदर टीवी देखते, कार्टून लगा लेते। इज़ा ने लाड से कहा तो वो जानती थी उसे कार्टून बहुत पसंद थे। उसके मशवरे पर सर तापा सुलग उठा।
میں کوئی فالج کا مریض نہیں جو آرام کرتا خواہ مخواہ لیٹا رہتا، اور تم بے فکر ہو کر اندر چلی جاؤ۔ لیکن تم ٹیرس پر کیا لینے آئے ہو؟ ایزا کا انداز اب بھی مشکوک تھا۔ یو ڈونٹ وری، کم از کم خودکشی کرنے نہیں جا رہا۔ وہ پھاڑ کھانے کو توڑا تھا۔ تب ایزا کچھ مطمئن ہو گئی۔ ایسی گھٹیا حرکت کرنا بھی نہیں۔ ایزا اسے وارننگ دیتی پلٹ گئی تھی۔ ہادی کے کھولتے دماغ پر قابو پاتا اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ کل تک یہی گھر بقائے نور بنا ہوا تھا، برقی کمکموں سے پور پور سجا ہوا تھا، دلہن کی مانند۔ اف، پھر دلہن کیا حواسوں پر سوار تھی؟ دلہن، بھوتنی، چڑیل، ڈائن۔ وہ دلہن کہاں تھی؟ وہ تو اس کے سپنوں کی قاتل تھی، اس کے خوابوں کی دشمن، اس کا دل اجاڑ کرنے والی۔ وہ زہر خونسا سوچتا رہا کس طرح اپنے گھر اپنے کمرے تک جائے تاکہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ٹیرس سے پلر کے ذریعے بڑے آرام سے لانچ میں اتر آیا تھا، باڑ پھیلان کر اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ دائیں جانب سے برآمدے کا دروازہ کھلا تھا، یہاں سے گیلری کی شروعات تھی۔ آگے ایک طرف کچن اور دوسری طرف کارنر پر اس کا کمرہ تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چوروں کی طرح اپنے ہی کمرے کی طرف بڑھنے لگا، محتاط قدموں سے چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گھر میں شادی والے گھر کی طرح چہل پہل تھی۔ لنچ کے بعد کچن سمیٹا جا رہا تھا۔ پھلن دیوی سامنے ہی برتن دھوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہادی کچھ اور محتاط ہوتا کہ پھلن دیوی کی نظر نہ پڑ جائے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کپڑے استری کر رہا تھا، کوئی نہانے کے لیے واش روم میں باری کا انتظار کر رہا تھا۔ لاؤنج میں لڑکیاں کچھ بال سٹریٹ کر رہی تھیں اور کشف پلک بالوں میں کل ڈال رہی تھیں۔ سنو، دلہن کے بال بہت خوبصورت ہیں، اوپر سے سٹریٹ، نیچے سے کرل، گول گول بڑے بڑے لچھے انتہائی چمکدار بال ہیں۔ کرل ڈلوانے کا جھنجٹ ہی نہیں۔ پلک شاید کشف کے ساتھ ساتھ ارد گرد بیٹھی کزنس کو بتا رہی تھی۔ بیچاری کے پاس دلہن کی تعریف میں صرف ایک ہی پلس پوائنٹ تھا۔ ہادی استہزائیہ مسکرایا۔ اور تو کوئی بھی خوبی نہیں تھی جسے اس کی بہنیں بیچاریاں بیان کر کے شو مار لیتیں۔ سنا ہے تمہاری بھابھی بہت لائق اور قابل ہے، گولڈ میڈلسٹ، باہر کا اسکالرشپ بھی ملا تھا، کسی کزن نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پوچھا تھا۔ تبھی پلک جوش سے بتانے لگی، تم نے ٹھیک سنا ہے، بھابھی ہماری بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ وہ خواہ مغرور ہو رہی تھی، بھلا گولڈ میڈل اور ڈگریاں چولہے میں جھونکنی تھیں، منہ نہ مت تھا، اوپر سے اتنا بڑا کھلم کھلا دھوکہ، میری توقیر بلکہ انسلٹ، میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے سونے کی بن کر آ جائے۔ جتنا مجھے ذلیل کیا ہے اتنا ہی اسے خوار نہ کیا تو ہادی نام نہیں میرا، بیٹھی رہے میرے نام پر عمر بھر، کبھی منہ نہیں لگاؤں گا، کبھی اپناؤں گا نہیں، کبھی بیوی نہیں بناؤں گا، اسے سزا دوں گا، عمر بھر کی سزا۔ وہ زہریلی سوچوں میں اتنا محو ہوا کہ ہینڈل گھما کر بے دہانی میں اندر چلا آیا۔ ایک مہکیلی روح میں اتر جانے والی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی سانس بند ہونے لگی۔ خواہ مخواہ اندر چکراتی خوشبوؤں پر غصہ آ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا سامان بکھرا تھا اور وہ چڑیل ولیمے کے لیے سنگھار مکمل کر میک اپ کا سامان ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اس کی ہادی کی جانب پشت تھی۔ ہادی نے موقع غنیمت جانا اور سیدھا اپنی الماری میں گھس گیا۔ اسما نے کھٹکے پر پلٹ کر دیکھا اور لمحے بھر کے لیے سن ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ بڑی پراعتماد سی ہادی کی کارروائیوں کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے لاکر سے ڈاکومنٹس نکال رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں کا ڈھیر باہر نکالا، دراز کھول کھول کر جانے کیا چیز تلاش کرنی چاہی جو مل کر نہ دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بیگ نکالا اور اپنے کاغذات، کپڑے اور مزید ضرورت کا سامان بیگ میں بھر لیا۔ اسما کا سارا اعتماد جاتا رہا، اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ہادی کہاں جا رہا تھا؟ کیا گھر چھوڑ کر؟ اس کا دم نکل گیا۔ پھر ہادی نے دوبارہ ایک ایک دراز کھول کر کھنگالی اور اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہوئی۔ اسے کوئی چیز مل نہ رہی تھی۔ اسما نے کھوجتی نگاہ اس کے آس پاس ڈالی تو اسے پھولدار کارپیٹ پر چمکیلا سا کارڈ دکھائی دیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں جھک کر کارڈ اٹھا لیا۔ یہ آئی ڈی کارڈ؟ اسما نے اسے چھپا لیا جو شاید ڈاکومنٹس فائل سے اس کی لاپرواہی سے نیچے گر گیا تھا۔ ہادی نے ایک ایک دراز کھول کر ہر چیز الٹ پلٹ کر دی۔ شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ پھر اس نے اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ اس نے ہادی کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر اسے پکارا۔ ہادی اپنے دھیان اور غصے میں تھا۔ اسے کلام نہ کرنے کا عہد کرنے کے باوجود وہ بے خیالی میں پلٹا۔ کیا؟ اس کا انداز بد تہذیبی سے پر تھا۔ اسما لمحے بھر کے لیے اپنا اعتماد بحال کرتی رہی۔ رات کی نسبت وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ رات والی تھکاوٹ اور شکستگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا اعتماد ہادی کے سر پر بجلی بن کر گرا۔ وہ اتنی پرسکون، مطمئن اور تن کے کھڑی تھی جیسے اس نے کوئی جرم، کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہادی کے لیے اس کا اعتماد ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ جو رات بھر سے ذہنی اذیت، غم اور غصے، بے خوابی اور ذلت اور رسوائی کے احساس میں بھڑبڑ چل رہا تھا، یہاں پر ایسی کسی کیفیت کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ ہادی کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا، جبکہ وہ ہادی کے اندرونی کیفیات سے بے نیاز اندر سے ٹوٹ پڑتی۔ بے قراری پر قابو پا کر بمشکل بھرائی ہوئی آواز میں بولی،
کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی نگاہیں ہادی کے بیگ پر جم گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں خوف سا پھیل رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ میں جہاں بھی جاؤں، یہ گھر دوزخ سے کم نہیں رہا، اس میں تمہارا بھیانک وجود موجود ہے۔ ہادی نے اس کے پرسکون وجود کی تنی ہوئی عمارت کو ہلا دیا تھا۔ وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ اگر ہادی مضطرب تھا تو وہ کیوں چین سے رہتی؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کیسا قدم اٹھا رہے ہیں؟ اپنا گھر چھوڑ کر مت جائیں، اسما نے اپنی دھیمی ٹھنڈی پرسکون آواز میں کہا۔ ہادی کے لیے اس کا رواں لہجہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دماغ سنسنانے لگا، اس کے دماغ سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ آپ نہیں جانتے کیا مجھے دہرانا پڑے گا؟ اسما کے اگلے الفاظ اس کا دماغ بھگ سے اڑا گئے تھے۔ شٹ اپ! ہادی کو ایک دم آگ لگ گئی تھی۔ تم وہ نہیں جسے میری بیوی بنا کر لایا گیا تھا۔ میں تمہیں جانتا بھی نہیں۔ اس کے لفظ میں حقارت تھی۔ اسما کے دل کو بڑی زور کا دھچکا لگ گیا، لیکن پھر بھی اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ تو اب جان جائیں گے۔ دو اجنبی لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد ایک ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو نہیں جانتی تھی، لیکن اب جان گئی ہوں۔ اس نے نرمی اور ملائمت سے ہادی کو اپنے اور اس کے درمیان اس پاکیزہ اور مقدس رشتے کا احساس دلایا جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا جان گئی ہو؟ وہ پڑ پڑا۔ یہی کہ آپ میرے شوہر ہیں، باقی جاننے کے لیے عمر پڑی ہے۔ اسما نے اس کے اندر تہلکہ مچا ڈالا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتا گیا۔ وہ کیسے تن کر کھڑی اسے احساس دلا رہی تھی، کیسی بے دید اور ڈھیٹ لڑکی تھی۔ اس کا اشتعال مزید بڑھ گیا۔ کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں؟ وہ زہر خون ہوا۔ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ عجیب عذاب میں پھنس گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اتنا ٹیڑھا اور پیچیدہ شوہر ملے گا۔ ہادی میری بات سنیں پلیز، آپ اس طرح گھر چھوڑ کر مت جائیں۔ یہاں اتنے مہمان ہیں اور میرے گھر والے بھی پہنچنے والے ہیں۔ آپ کو اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ پہلی مرتبہ وہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ آنے والے حالات کو سوچ کر جب اسے ہر ایک بندے کی سوالیہ نگاہ کا سامنا کرنا پڑتا، ہر ایک کی انگلی اس کی طرف اٹھتی، ہادی کو بڑا سکون کا احساس ہوا اسے بے سکونی میں مبتلا دیکھ کر۔ اوہ تو تمہیں اتنی عقل ہے؟ وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ پھر اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، پھر معنی خیزی سے مخاطب ہوا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ میں گھر نہیں چھوڑ کر جاتا، ولیمے تک یہیں رہوں گا، لیکن تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ کہو منظور ہے؟ ہادی کا انداز اب بھی دھیما تھا، سلگتا ہوا، غیظ بھرا۔ اسما کے ہونٹ سختی کے ساتھ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، یوں جیسے دوبارہ کھلیں گے نہیں۔ اس کی رنگت پہلی بار متغیر ہوئی۔ بہت دیر معنی خیز سی خاموشی دونوں کے درمیان چھائی رہی، جسے اسما کی مضبوط آواز نے توڑا۔ میں یہاں جانے کے لیے نہیں آئی۔ اس کے جواب نے ہادی کے دماغ کی بتی گل کر دی۔ وہ ایک مرتبہ پھر زہر ہو گیا۔ تو تمہیں یہ ڈیل نامنظور ہے؟ اس کی آنکھوں میں کروٹیں لیتا تنفر جھلکنے لگا۔ اسما نے بھیجے لبوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ جس طرح اتنے لوگوں کے ہمراہ بذات خود آپ مجھے دلہن بنا کر لائے تھے، اس طرح اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھا کر قبرستان بھی لے کر جانا، اس سے پہلے کی مدت تک میں یہی ہوں، یہاں سے جانے والی نہیں۔ ہمارے ماں باپ یہی کچھ گٹی میں پلا کر پھر ڈولی میں بٹھا کر بھیجتے ہیں۔ اسما کے مضبوط مگر چپتے ہوئے جواب نے ہادی کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ پڑھی لکھی بیوی کی قابلیت کا، جو مقرر، مبصر اور مفسر سب کچھ تھی، جس کے پاس دلائل بھی تھے، جواز بھی تھے، الفاظ بھی تھے، منہ میں زبان بھی تھی اور اپنے حق میں بولنا بھی آتا تھا۔ ہادی کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ اسے ٹیز کر کے، ڈی گریڈ کر کے، مینٹلی ٹارچر کر کے نہ دبا سکتا تھا، نہ اس گھر سے نکال سکتا تھا، نہ اس کی زبان روک سکتا تھا۔ یعنی وہ بہت برا پھنسا تھا۔ اس کے خیال میں شاطر اور چلتر لڑکی نے اسے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہی بچایا تھا۔ اس نے اسمارا جیسی معصوم، بےکس اور لاچار لڑکی کو راستے سے ہٹایا تھا۔ وہی اسمارا جس کی موہنی صورت اس کا چین سکون لوٹ کر لے گئی تھی، جو اس کے سامنے ہمیشہ اسمی ہی رہی۔ شاید اس کا نام اسمارا ہی تھا۔ اس نے کبھی اپنا پورا نام نہیں بتایا۔ ہادی نے خود ہی اسے اسمی ہی فرض کر لیا تھا، اسما۔ حالانکہ وہ اسما نہیں تھی، وہ دراصل اسمارا تھی، شکیل انکل کی بیٹی۔ اس کا دل اسمی کو کھو دینے کے کرب سے لبالب بھر گیا۔ اسمی کی باتیں، اس کا نم لہجہ، اس کے الفاظ، اس کی محرومیاں۔ ہادی کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ڈھکی چھپی باتوں میں کیسے اندیشے تھے۔ کاش وہ اسے کھل کر سامنے حالات بتا دیتی، تب یہ سب کچھ نہ ہوتا، نہ اسما کا منصوبہ کامیاب ہوتا اور نہ ہادی کی زندگی برباد ہوتی۔ جب ہادی نے اس نہج پر سوچا تو اسے اسمارا پوری طرح بے گناہ نظر آئی تھی۔ سارا جرم تو اسما کا دکھائی دے رہا تھا، جس نے اسمی کا پتہ کاٹ کر اپنے لیے راہیں ہموار کر لی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اسمی کا نم نم لہجہ اور نم نم آواز گونج رہی تھی۔ محبت میں اڑ سکنے کی خواہش اور نہ اڑ سکنے کی بے بسی عزت دار لڑکیوں کو تمام عمر رلاتی ہے۔ اس کی ان باتوں کا کیا مفہوم تھا؟ وہ کس بے بسی اور لاچاری کی بات کرتی تھی؟
اس کے لہجے کا شوخ پن دھیرے دھیرے کیوں ختم ہو رہا تھا؟ جس ترنگ میں وہ بات کیا کرتی تھی اس ترنگ کی آزردگی کی چاٹ کیوں لگ گئی تھی؟ ہادی اندر تک بے چین ہو گیا۔ اسمی کے اندیشے غلط نہیں تھے۔ کوئی تو تھا جو اس کی خوشیوں پر گھات لگا کر بیٹھا تھا، جو اس کے سامنے موجود تھا، تن کر پورے کروفر سے کھڑا۔ اسی طرح یہ اسمی کو اپنے کروفر سے بچھاڑ کر یہاں موجود تھی، ہادی کے سامنے اپنے ازلی اعتماد سے کھڑی، اور ہادی اس کی اصلیت جان چکا تھا۔ اس پر اسما کی چالاکی، مکاری اور عیاری کھل گئی تھی۔ اسے اسمی کی ایک ایک بات یاد آ گئی تھی۔ جب دماغ ٹھکانے پر آ گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوئی تو اسے ساری صورتحال اور اسما کا مکارانہ چال کا پتہ چل گیا تھا۔ اسی حساب سے اس کا غم اور غصہ اشتعال بڑھ گیا۔ تم بہت چال باز عورت ہو۔ میں تمہاری سازش کو جان گیا ہوں۔ تمہارا منصوبہ کھل گیا ہے۔ تم اپنے مکروہ عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں تمہیں کبھی نہیں اپناؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہادی نفرت اور حقارت کی آخری حد پر کھڑا چلا رہا تھا۔ اسما کے دل میں اس کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ آپ مجھے بالکل نہ اپنائیں، مگر اس طرح گھر کو چھوڑ کر مت جائیں، اپنے والدین کو دکھ مت دیں، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہ بنیں۔ اسما بامشکل اپنے بھرائے لہجے پر قابو پا سکی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے اوپر چڑھایا منصوبی خول اتار پھینکے اور دھاڑے مار مار کر اپنی پھوٹی قسمت پر بین کرے۔ جہاں تک واپسی کا خیال ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ لڑکی کا واپس اپنے میکے جانے کا سفر محال ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ میں واپس نہیں جا سکتی، اسی گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، مگر اپنے بیمار ماں باپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم جہنم میں جاؤ، اس گھر میں رہو یا زہر کھا کے مر جاؤ، بس مجھے دکھائی مت دو۔ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، درگزر کر سکتا ہوں، لیکن دھوکے، فراڈ، مکاری اور سازش کو نہیں۔ تم نے میرے ساتھ ہی نہیں، اس معصوم کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ تمہاری صورت دیکھوں گا، اسی لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم جہنم میں جاؤ، میری بلا سے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ زہر پھونکتا بیگ کاندھے پر ڈال کر نکل گیا۔ اسما کے سارے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ وہ لب بھیجے ہادی کو خود سے لمحہ لمحہ دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تو اسما نے ہتھیلیوں میں دبا ID کارڈ سامنے کیا۔ ہادی کا نام اور تفصیل درج تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھند بڑھتی رہی۔ کیا وہ ہادی کو عمر بھر کے لیے کھو چکی تھی؟ وہ تن فن کرتا گیلری میں سے گزر رہا تھا۔ اسما سے تکرار اور دو بدو گفتگو کے بعد اس کا دماغ ابلتے پانی کی طرح کھول اٹھا تھا، اس لیے وہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر آندھی اور طوفان کی طرح جانے لگا تھا۔ مان پھولن دیوی کی نگاہ ہادی پر پڑی تو وہ اونچی آواز میں اپنا پھپھو آن کر کے چیخ پڑی تھی، ہادی بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر آپ کا ڈھنڈورا پٹا جا رہا ہے۔ عزا بھابی اور سائم بھائی جان سارے جگ میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش گمشدہ کا اشتہار لگوانا باقی رہ گیا ہے، اور تو ساری کسر نکل گئی۔ وہ پورے گھر میں آپ کی گمشدگی کا طوفان کھڑا کیے بدحواس تھے۔ اماں جی نے سنا تو دل پکڑ لیا، یہاں لینے کے دینے پڑے ہیں۔ آپ کے گواچنے کا غم بھول کر سب کو اماں جی کی جان کے لالے پڑ گئے، اور آپ کا دل تو مانو خروٹ سے بھی سخت ہے۔ کیسے اماں جی کو بستر مرگ پر ڈال کر بیگ کندھے پر ڈالے چوروں کی طرح گھر سے بھاگ رہے ہیں جی؟ آپ کو احساس بھی نہیں اپنی نوی نکور دلہن کو چھوڑ کر یا ان کو بھی ساتھ لے جانا ہے؟ پھولن دیوی نے اپنے پکے لاہوری سٹائل میں بڑے بڑے آملے جتنے ڈیلے نکال کر بڑی دلچسپی کے ساتھ تقریر جھاڑی تھی، اور ہادی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پھولن دیوی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ اس بات پر غصہ کیے بغیر اس کی آری بکواس کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا، مگر یہ سب بھول کر اپنی ماں کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس کا بیگ بازو سے گرا، پھر اس نے بیگ اٹھایا اور بھاگتا اماں کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں پر پورا گھر جمع تھا، سائم، فدا، زری، عزا اور مہمان بھی۔ سب کے سب اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جسے اماں کی اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف ہادی تھا، اور اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ بے قرار سا اماں کی طرف بڑھا اور زاروں قطار روتی ماں سے لپٹ گیا۔ وہ اسے گھر میں موجود دیکھ کر تسلی ہو جانے کے بعد بھی زاروں زار ہو رہی تھی۔ ان کا دل قابو میں نہیں رہا تھا، اور ہادی کو اماں کے آنسو پوچھنا اور چپ کرانا محال تھا۔ وہ خود بھی ضبط نہ کر سکا، اور اس کا بھی بھرا ہوا دل پھٹ گیا تھا۔ فدا نے ان دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کے لیے سب کو کمرے سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ ویسے بھی مہمانوں کے سامنے وہ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے کہ ہادی کچھ الٹا سیدھا بول دے، اس لیے سبھی بہانے سے نکل گئے تھے۔ اماں اور بابا کے ساتھ ہادی اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آنسو پوچھتا بڑا بے بس تھا۔ اس کے آنسو ایک تواتر سے گرنے لگے تھے۔ اس کی ماں اس کے چلے جانے کا انتہائی صدمہ محض سن نہ پائی تھی۔ اگر وہ سچ مچ چلا جاتا تو اماں کے دل پر کیا گزرتی؟ وہ اماں اور بابا کا بہت لاڈلا تھا، اور ان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ہمراہ پردیس میں تھے، یعنی گھر سے دور، اماں اور بابا سے دور۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔